بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وحش بن منہار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، جس قدر ہمیں مصیبتوں کا سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے بھی لوگ کبھی ایسی مصیبتوں سے دو چار ہوئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے لوگوں کی مصیبتوں کو کمپیئر کر لو تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی لگیں گی کہ جیسے آگ کے مقابلے دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، جو انکار کرتا تھا اس کا قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلایا اور یہ کہا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جزات ایمانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیزیں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ پھر بادشاہ نے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ یہ سن کر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، لوگو، تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نوجوان نے مجھے یہ سوچ کر گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر غصے میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ سن کر اس جلاد نے اس نوجوان کے ناخنوں کی گردن کی کھال کاٹ دی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار دی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اور بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظلمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنی بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہے؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا اور پھر تیری پیدائش سے چند دنوں قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک اپنا دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔
جب شہادت مند بیٹے نے ماں کی یہ بات سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر آمادہ کریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ تجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، پھر عیش و آرام کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا اور یہ درس ملتا ہے کہ آج کل ہمیں ذری سی پریشانی آتی نہیں کہ ہم لوگ بار بار قسمت کو دوش دینے لگتے ہیں کہ اللہ نے میری قسمت میں کتنی زیادہ پریشانی لکھی ہے، کاش میری قسمت میں صرف خوشی ہوتی، اللہ نے میری قسمت میں ہی پریشانی کیوں لکھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اللہ عز و جل کو کہتے ہیں، جبکہ وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسمت میں وہی لکھتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے یا جو وہ کرنے والا ہے۔ اور شہیدوں کے لیے بے شک اللہ نے جنت میں عمدہ اہتمام کیا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ اچھی سیکھ ملی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اسلامی واقعہ اور اسلامک تحریر ہم آپ کو اس چینل پر دیتے رہیں گے۔